الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وابن الكريم وحزبه وبارك وسلم وصل عليه. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری تصنیف ہے منہاج العابدین، اس میں سے جو آپ نے مقدمہ لکھا ہے اس کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبادت کے حوالے سے کون سی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے علماء آخرت کی تخصیص اس لیے کی ہے، یعنی علماء آخرت جن کی علم سے، تعلیم و تعلم سے غرض اور غایت صرف اللہ کی رضا ہو، علماء ربانیین جن کو انہوں نے علماء آخرت کے نام سے یاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ان کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ ایسے علماء ہی صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسے علماء ہی امت کے چشم و چراغ ہیں اور یہی امت مرحومہ کی قیادت کے لائق ہیں. تو سفر آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ ایسے ہی علماء سے استفادہ کرے اور انہی کی نیک دعائیں لے، کیونکہ ایسے پاکیزہ سیرت لوگوں کی دعا ہی دستگیر اور رحمت و توفیق خداوندی کا موجب ہوتی ہے، تاکہ بندہ ان کی نیک دعاؤں اور رب تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے راہ آخرت کو طے کر سکے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء ربانیین، جو علماء باعمل علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے دعائیں لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی کی نیک دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو راہ آخرت ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دے گا. اس علم و معرفت کے ذریعے ان امور کا یقین بھی ہو جائے گا کہ میرا ایک معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے مجھے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. بندے کو اس کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اس معبود برحق نے مجھے ان عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا حکم دیا ہے اور ظاہر اور باطن میں عبادت و طاعت کا امر فرمائے، حکم دیا ہے، اور کفر اور دیگر معاصی، دیگر گناہوں سے روکا اور ان کی سزا سے ڈرایا ہے، اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر بندہ اس کی عبادت و طاعت کرے گا تو وہ آخرت میں اسے غیر فانی صلہ اور بدلہ عنایت فرمائے گا، نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمائے گا، اور نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کو دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ یقین و معرفت بندے کو اپنے مالک و مولا کی عبادت اور اطاعت پر ابھارتے ہیں اور اس آقا کی عبادت کی ترغیب دیتے ہیں جس نے اس کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں. اور بندہ اگر خلوص سے، اخلاص کے ساتھ آقا کی تلاش کرے تو اسے پا بھی لے اور اس کی پہچان و معرفت ہو جائے، باوجود یہ کہ پہلے اس سے جاہل ہوتا ہے. تو دل میں اگر اخلاص ہو کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالی کی معرفت چاہیے، تو اگر آپ اس معرفت کی تلاش میں نکلیں گے تو ضرور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی معرفت آپ کو عطا فرمائے گا. اگرچہ بندہ اس معرفت و پہچان سے رب تعالیٰ کی عبادت و طاعت کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے لیے بندے کے ظاہر و باطن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس لیے مذکورہ علم و یقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کا تعلق بندے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے. پس بندہ جب فرائض کو اچھی طرح جان لیتا ہے، اب انہیں عملی طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہے، جب شروع ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور معاصی سے ملوث پاتا ہے. اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے کہ جب وہ عبادت کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک طرف شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے میری توبہ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کیسے میری عبادت قبول کرے گا.
تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ میں عبادت کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں جب کہ میں گناہ کرنے پر اڑا ہوا ہوں، اور جب کہ میرا ظاہر و باطن گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل مجھ پر لازم ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کروں تاکہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو سکوں اور معاصی کی منحوس قید و بند سے خلاصی پا سکوں، تاکہ طاعت خداوندی کے لائق ہو سکوں اور اس کی بندگی کی بساط بچھا سکوں۔ لہٰذا گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل توبہ کی گھاٹی عبور کرنا پڑتی ہے۔ اس گھاٹی کو عقبۃ التوبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر بندے کو ضروری طور پر اس گھاٹی کو عبور کرنا پڑتا ہے تاکہ اصل مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ پورے ارکان و شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب توبہ صادق نصیب ہو جائے اور یہ مرحلہ طے کر لے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ مگر جب بندہ توبہ سے فارغ ہو کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ یعنی اس نے سچی توبہ کر لی، سابقہ گناہوں سے پر اظہار شرمندگی کیا، اظہار افسوس کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عبادت کو بھی یا عبادت کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کی مشکلات وہ پاتا ہے۔ ہر رکاوٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے عبادت سے روکتی ہے، اور عبادت سے روکنے والی اصل میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا۔ دوسری چیز ہے لوگوں سے میل جول، لوگوں سے سوشلائز کرنا، چاہے وہ فزیکل ہو یا چاہے وہ ورچوئل ہو، جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے انٹریکشن ہوتا ہے۔ تیسری رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان، اور چوتھی رکاوٹ نفس۔ لہٰذا پہلے ان 4 چیزوں کو راہ سے ہٹانا اور دور کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 چیزوں کو 4 طریقوں سے دور کرے۔ دنیا سے قطع تعلق کرے، لوگوں سے میل جول ترک کرے، ابلیس سے محاربہ اور جنگ اور جہاد کرے، اور نفس پر سختی کرے، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے۔ مگر نفس پر سختی کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نہ تو بندہ اس سے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی شیطان کی طرح اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی منزل طے کرنے کے لیے یہ نفس ہی بندے کی سواری اور آلہ اور ذریعہ ہے۔ اگرچہ نفس عبادت کا آلہ اور ذریعہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، اس کا مینز ہے، مگر عبادات میں اس کی موافقت اور مطابقت کی بھی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیک کام کی مخالفت نفس کی جبلت میں داخل، نفس کی فطرت ہے کہ وہ ہر نیک کام کی مخالفت کرتا ہے۔ جب آپ نیکی کرنے لگیں گے، جب آپ جو ہے نفس کے ساتھ مجاہدات کرنے لگیں گے تو نفس آئے گا، نفس جو ہے مخالفت کرے گا۔ یہ تو لہو و لعب کا مشتاق ہے، اس لیے اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تقویٰ کی لگام دی جائے، تاکہ یہ بندے میں رہے تو صحیح، نفس بندے میں رہے تو صحیح، مگر مطیع اور فرما بردار ہو کر، نہ کہ سرکش و باغی ہو کر۔ اسے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ حسب ضرورت نیک کاموں میں نفس سے کام لیا جائے اور فساد انگیز و ہلاک کن امور سے قید میں رکھا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان 4 چیزوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، کون سی 4 چیزیں؟ دنیا، لوگوں سے میل جول، شیطان اور نفس۔ تو جب بندہ ان 4 چیزوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور خدا کی مدد و اعانت سے اس مرحلے کو بھی طے کر لیتا ہے اور عبادت کی طرف ہماتن متوجہ ہوتا ہے، تو اب چند اور موانع، چند اور رکاوٹیں اسے پیش آتے ہیں جو عبادت کے لیے فراغت، دل جمعی اور یکسوئی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور فرماتے یہ موانع بھی تعداد میں 4 ہیں۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ رزق، کیونکہ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے، رزق، روزی روٹی، اور بندے کی دل میں اس کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے رزق اور غذا ضروری ہے۔ اگر تو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا اور مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی
تو تیری غذا اور رزق کہاں سے مہیا ہوگا، تجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، تیری روزی روٹی کیسے ہوگی، تو اولاد کو کیسے پالے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وسوسے آتے ہیں۔ دوسرا عرضہ کیا ہے، وہ خطرات اور خیالات ہیں جو بندے کے دماغ میں ہر اس چیز کے متعلق پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے یا جس چیز کی امید رکھتا ہے، جسے پسند یا ناپسند تصور کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا خرابی، کیونکہ امور دنیا کے نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، حالانکہ در حقیقت یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ ایک چیز کو سمجھتے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے ہلاکت خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے فرماتے کہ جو دنیاوی امور ہیں، اس کے نتائج، اس کے جو ریزلٹس ہیں، یہ پوشیدہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بندہ انہی خیالات میں کھو جاتا ہے اور بسا اوقات پراگندہ خیالی کے باعث ہلاکت و تباہی میں جا پڑتا ہے۔ اور یکسوئی سے عبادت کرنے میں تیسرا عرضہ یہ ہے کہ جب بندہ خلوص قلب سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب و تکالیف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ جتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، جتنی زیادہ اللہ تعالی کی طرف لو لگاتے ہیں، تو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ تو بندہ یہ پھر اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میں یہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں، نیک بھی ہوں، تو مجھے تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ حالانکہ در حقیقت تمہیں اور زیادہ بلند مقام دینے کے لیے یہ تکلیفیں آتی ہیں، تمہیں اور زیادہ طاقتور کرنے کے لیے، تمہیں اور زیادہ گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ خصوصاً جب کہ بندہ خلق سے علیحدگی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ان مصائب و مشکلات کو برداشت کرتے وقت کس قدر غصہ پینا پڑتا ہے اور کیسی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اور کتنے حزن و ملال میں گھلنا پڑتا ہے، اور کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسری رکاوٹ بندے کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں۔ پھر آخری بات بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کے سلسلے میں چوتھا عارضہ قضائے خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو مختلف نوعیتوں میں بندے پر وارد ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی اولاد کے سلسلے میں پریشانی، کبھی بیماریاں، کبھی مالی نقصان وغیرہ وغیرہ، یعنی کبھی آرام، کبھی تکلیف۔ بندے کا نفس طبعاً شرارت و فتنے کی طرف مائل ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ان چار مندرجہ بالا عوارض کی گھاٹی بھی عبور کرنا پڑتی ہے۔ تو پھر میں صرف یہ چار اس کے سلوشنز کیا ہے مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو رزق کی گھاٹی ہے، رزق کی جو رکاوٹ ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ دوسری بات کیا، خیالات اور تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ یہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے۔ تکالیف و مصائب پیش آئے تو کیا کریں؟ صبر کرے۔ اور چوتھی بات، قضاء الہی پر راضی رہے۔ اگر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ ہم عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔